خطیب جامعہ مسجد طیبہ البلاغ حضرت علامہ مفتی محمد وقاص مدنی صاحب آپ تشریف لیان اور اپنے گفتگو دے نال ساڈے قلوب و اذہان نو منور فرما۔ حضرت علامہ محمد وقاص مدنی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حلقہ اللہ والا، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عاصم بھائی کی فرمائش پر انشاءاللہ مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور سند الاسفیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا ذکر مصطفیٰ کی محفل میں حاضر ہونا اپنی پاک بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ صدیاں قبل حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کر گیا ہو۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے اور خوشبو کہاں تک۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کے شرف حاصل کیا، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج نبی پاک علیہ السلام کا ذکر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوچہ ہو، بازار ہو، گلی ہو، محلہ ہو، ہر جگہ اہل سنت و جماعت اپنے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافل کو سجا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا جس جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ پاک کی چھما چھم رحمت برستی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی جامع مسجد کے اندر ایک شخص 12 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا اس مسجد میں چند لوگ قافلے کی صورت میں آگئے اور آ کر انہوں نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا کر اللہ پاک کا ذکر بھی کیا اور نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں بھی پڑھی۔ اب وہ شخص جو 12 سال سے عبادت کر رہا تھا اس نے ان قافلے والوں کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم نے میری عبادت کے اندر خلل پیدا کر دیا ہے۔ وہ بیچارے مسافر تھے، وہ وہاں سے چل دیے۔ اب شیخ صاحب کے مریدین جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے جا کر دیکھا
کہ جس جگہ پر وہ بندہ 12 سال سے اللہ پاک کی عبادت کر رہا تھا وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جس جگہ بیٹھ کر ان قافلے والوں نے ذکر مصطفیٰ کیا تھا وہاں سے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی ہیں۔ مریدین عرض کرتے ہیں شیخ صاحب وجہ سمجھ نہیں آئی، ایک طرف اللہ پاک کی عبادت ہے عرصہ 12 سال کا، اور دوسری طرف ذکر مصطفیٰ ہے لیکن عرصہ بالکل تھوڑا سا ہے۔ شیخ صاحب فرمانے لگے وہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کا سینہ محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، وہ 12 سال تو کیا اگر وہ قیامت تک بھی اللہ اللہ کرتا رہے لیکن اس کا سینہ محبت مصطفیٰ سے خالی رہا، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو چند لمحے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک کو یاد کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے رب کائنات نے وہاں سے نور کی شعاعوں کو بلند فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا جہاں محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے نور کی شعاعیں بلند ہوتی ہیں۔ اور یہ حلقہ اللہ والے، مجھے تو خوشی ہوئی، یہ ہر سال محفل منا رہے ہیں، تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور ہر پیر کو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے، نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اپنے پیدا ہونے کی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجانا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا مائیکل ایچ ہارٹ ایک فلسفی ہے، اس نے عظیم شخصیات پر ریسرچ کی ہے اور اس نے اعلیٰ شخصیات کے نام اکٹھے کر کے 100 افراد کی ایک فہرست تیار کی ہے، اور ان 100 افراد میں سے سر فہرست پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ حالانکہ وہ شخص مذہباً عیسائی ہے، اگر وہ چاہتا تو پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیتا، لیکن اس نے پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کا جب نام لکھا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ پہلے نمبر پر نام ان کا کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے عقیدے کی بنیاد پر پہلے نمبر پر نہیں لکھا بلکہ میں نے میرٹ کی بنیاد پر پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جیسی صورت آج تک نہ رب نے کسی کو عطا فرمائی ہے نہ قیامت تک کسی اور کو عطا فرمائے گا، اور جیسی سیرت ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے ایسی سیرت نہ آج تک پہلے کسی کو عطا ہوئی ہے اور ایسی سیرت نہ کسی کو بعد میں عطا ہوئی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرنا، آپ کے معجزات کا ذکر کرنا اور آپ کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرنا، آپ کی صورت کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر کے ملتا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چند معجزات عرض کرتا جاؤں، صحیح ستہ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ نماز ادا فرما رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے کچھ دیر آگے ہوئے اور پھر اپنے مبارک قدموں کو پیچھے کر لیا۔ جب نماز کمپلیٹ ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عاشق رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب منظر دیکھا ہے، کیا کوئی حکم نامہ تبدیل ہو چکا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ نے نماز کی حالت میں کچھ دیر اپنے قدموں کو آگے کیا پھر پیچھے کر لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، رب تعالیٰ نے جنت کے باغات میرے قریب کر دیے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور جنت سے انگوروں کا گچھا توڑنا چاہا، لیکن میں نے رب تعالیٰ کے حکم سے پھر ان کو نہ توڑا، اور اے صحابہ اگر میں انگوروں کا گچھا توڑ کر لے آتا اور تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ اب اس حدیث پاک کے تحت محدثین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں ہر شخص کو اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی ہے اور ہر شخص کے اعضاء کی طاقت مختلف ہے۔ مثال کے طور پر عام انسان کو لے لیجئے، اس کے ہاتھ کی طاقت کتنی ہوگی؟ کتنا ہاتھ کو بلند کر سکتا ہے؟ سیڑھیاں بھی لگا لے تو 2 4 فٹ 10 فٹ 12 فٹ تک جا سکتا ہے،
لیکن عام انسان کی جو آنکھ ہے اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. یہاں بیٹھے بیٹھے اگر بندہ آسمان کی طرف دیکھے تو اربوں میل دور انسان کی آنکھ چھوٹے سے ستارے کو بھی دیکھ لیتی ہے. یہ عام انسان کی مثال دے رہا ہوں. یعنی کہ آنکھ کی طاقت یہ ہاتھ کی طاقت سے زیادہ ہے. ہاتھ کی طاقت کا ایک حد ہے، ایک محدود ہے، لیکن آنکھ کی طاقت ہاتھ کی طاقت سے بھی زیادہ ہے. اب محدثین یہ مثال دینے کے بعد لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو ہاتھ جنت میں چلا جاتا ہے. اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جہاں پر آج تک کوئی نہ جا سکا اور جب تک موت واقع نہ ہو جا نہیں سکتا. اس جنت کے اندر ہمارے آقا جنت میں جا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو بھی بلند کر رہے ہیں اور جنت کے گچھے کو بھی پکڑ لیا. جس نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اس آقا علیہ السلام کی آنکھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کر اپنے غلاموں کو کیوں ملاحظہ نہیں فرما رہے ہوں گے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کا جو ذکر کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو میرا ذکر محبت کے ساتھ کرتا ہے میں اس کا ذکر خود سنا کرتا ہوں. آخری واقعہ اور معجزہ ہے، اس کے اندر ہم نے سبق بھی حاصل کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت پیش کی، رفتہ رفتہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے قریب آتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے. مفسرین نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کے تحت یہ تفسیر کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب جو بھی آتا، آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو سنتا، آپ کی سیرت کو دیکھتا، آپ کی صورت کو دیکھتا تو آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. ابو جہل کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، کیوں نہ ان کو روکا جائے. اس نے پھر ایسا کیا کہ یمن سے حبیب بن مالک یمنی کو بلا لیا اور اس کو دعوت دی کہ تم مکے آؤ اور یہاں آ کر لوگوں کو روکو کہ یہ اسلام کی طرف رفتہ رفتہ جا رہے ہیں. حبیب بن مالک یمنی کا مکے کے اندر بڑا اثر و رسوخ تھا، لوگ اس کی باتوں کو مانا کرتے تھے. جب حبیب بن مالک یمنی مکے آیا تو آ کر ابو جہل سے کہنے لگا کہ کیا تمہارا مدعا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یار جو بھی ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو کہ انہی کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. حبیب بن مالک یمنی نے کہا چلو اس شخصیت کو بھی بلا لو یا ہم خود چلے جاتے ہیں، جا کر بات کر لیتے ہیں. ابو جہل کا جملہ سنیے گا. اس نے کہا نہیں، ان کے سامنے نہیں جانا، اگر تو ان کے سامنے چلا گیا تو تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. اللہ حبیب مالک یمنی نے کہا نہیں، بات ایسے نہیں چلے گی، آمنے سامنے بات ہوگی. چنانچہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور ابو جہل نے کہا کہ یہ جادو کی بنا پر لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں. حبیب مالک یمنی نے کہا میں باتیں ایسی لے کر آیا ہوں کہ ان پہ جادو چل ہی نہیں سکتا. اور اس نے کہا اگر یہ 2 باتیں انہوں نے پوری کر دی تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر یہ پوری نہ کر سکے تو آج ان کو ہم جھوٹا ثابت کر دیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ جادوگر ہیں. جب یہ لوگ اکٹھے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر حبیب مالک یمنی کی نظر پڑتی ہے تو ذرا پگھل سا جاتا ہے. اور اس نے کہا میرے آپ سے 2 مطالبے ہیں، یاد رکھیے اگر آپ جادوگر ہیں تو پہلے مجھے بتا دیجئے، کیونکہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو بتا کہنا کیا چاہتا ہے. حبیب بن مالک یمنی نے کہا میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. آقا کریم علیہ السلام کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام تو بچپن کے عالم میں پنگوڑے کے اندر ہوتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا آقا کریم علیہ السلام اپنی انگلی کا اشارہ جس طرح فرمایا کرتے تھے چاند ادھر ہی ہو جایا کرتا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کر دیا، چاند کے نصیب چمک اٹھے، 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا. پھر آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، آسمان پر جا کر چاند پھر جڑ جاتا ہے. اب حبیب بن مالک یمنی نے جب یہ دیکھا، اب نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل میں بڑھتی جا رہی ہے. لوگ بھی حیران ہو گئے کہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا.
پہلا مطالبہ جب آقا کریم علیہ السلام نے پورا کر دیا، اب دوسرا مطالبہ وہ کرنا ہی چاہ رہا تھا حبیب مالک یمنی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب مالک یمنی، دوسرا مطالبہ جو تو لے کر آیا ہے وہ تو بات کرے گا یا جو کام کا ارادہ لے کر آیا ہے وہ کام ہی کر ڈالوں؟ اس نے کہا اگر کام ہی ہو جائے تو اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام غیب کو جاننے والے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے دل کی بات کو جان لیا۔ حبیب بن مالک یمنی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یمن سے چلا ہوں، مکے آیا ہوں، راستے میں نے اپنی بات کسی کو بتائی نہیں ہے، ان کو کیسے پتا چلا ہوگا؟ اور جب کام کی بات کی تو اس کو سمجھ آ گئی کہ لگتا ہے یہ کام ہی کر ڈالیں گے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا اے حبیب بن مالک یمنی، جب تو یمن سے چلا تھا تیرے دل کے اندر ایک تمنا تھی کہ یمن سے چل کر مکے جا رہا ہوں، اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو ان سے جا کر دعا کرواؤں گا۔ وہ دعا تم نے کیا کروانی تھی کہ جب تو گھر سے چلا تھا تیرے گھر کے اندر چھوٹی سی بچی تھی جو معذور تھی، آنکھوں سے نابینی تھی، ہاتھوں سے بھی معذور، پاؤں سے بھی معذور، اور تو یہ چاہ رہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہوئے ان سے دعا کرواؤں گا، اگر نبی ہوئے تو بیٹی تندرست ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنائی تو اس کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا اللہ پاک نے تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دی ہے۔ اب حبیب بن مالک یمنی اس سے رہا نہ گیا، اس نے مکے والوں کے اندر اعلان کر دیا کہ اے مکے کے کفار، یہ جادوگر نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا سچا نبی بن کر تشریف لایا ہے۔ حبیب بن مالک یمنی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، پھر مکہ سے چل کے یمن جاتا ہے، جا کر گھر پہ دروازے پر دستک دی، اندر سے بچی آتی ہے، حیران رہ گیا، ہاتھ بھی تندرست ہیں، پاؤں بھی تندرست ہیں، آنکھوں میں روشنی بھی آ چکی ہے۔ اب حبیب بن مالک یمنی اپنی بچی سے کہتا ہے اے بیٹا اتنی جلدی تندرست کیسے ہو گئی؟ حبیب بن مالک یمنی کی بچی کہنے لگی ابا جان میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ ابا جان حیران ہوئے کیسے بیٹا؟ تو بیٹی کہنے لگی آپ تو مکے گئے تھے اور وہاں جا کر معجزات کو طلب کر کے ان کو دیکھ کر پھر کلمہ پڑھا ہے، مجھ پہ اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ وہ آمنہ کا لال خود چڑھ کے آیا ہے، مجھے کلمہ بھی پڑھا گیا ہے، تندرست بھی کر کے چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سن کے، آپ کی صورت کا ذکر سن کے، آپ کی سیرت کا ذکر سن کے دل کے اندر ٹھنڈ پڑتی ہے، تو کیوں نہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا شروع کر دیں۔ جب ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا شروع کر دیں گے تو ہماری اس زندگی کے اندر بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ آج میاں صاحب زادگان کی والدہ محترمہ کا چہلم بھی ہے، تو آج یہ بھی سبق دینا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے والدین کا ادب کیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور قرآن کے اندر اللہ پاک نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد اکثر آیات کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ تو آج ہم اس محفل سے سبق لے کر جائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے انداز سے، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو کو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ محفل اپنی بلندی اور اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، میں ملتمس ہوں نہایت پرسوز، نہایت خوبصورت آواز محترم المقام حافظ ثاقب نظامی صاحب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے حضرت حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا جو میلاد نامہ آپ نے لکھا اس کے کچھ اشعار پڑھنے کا حکم ہے، تو میں بلا تمہید وہی شروع کرتا ہوں۔ آپ سب ایک دفعہ محبت کے ساتھ بلند آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سارے پڑھ لو اکتفا پڑھیے سب پڑھیے صلی اللہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی جو بن کر روشنی پھرتی دائے یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا اور کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوفشانی سے کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوفشانی سے وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب ترانی سے اور دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے اور بالآخر وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تو رات کے وعدے خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے اور مرادیں بھر کے دامن میں
مناجات زبور آئی، مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی، خدا نے نا خدائی کی، خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی، اور مشیت ہی کو جو معلوم تھی وہ آج کی شب تھی، ارادے ہی میں جو مرقوم تھی وہ آج کی شب تھی، اور ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ندا آئی، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے، اور صحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، یہ انامت تک ٹائم جڑا قریب آ رہے ہیں، دیکھو صحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور پستی پر، ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور پستی پر، ہوا عرش مولا سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی 4 دیواری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی 4 دیواری، بسط انداز یکدائی بغایت شان زیبائی، بسط انداز یکدائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی،
امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، اور ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو 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 مبارک ہو، سب کہتے ہو ذرا، مبارک ہو 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 مبارک ہو، کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، مبارک بے قصوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، سب کہتے ہیں ہمارے آقا کا میلاد ہے، پڑھیے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ٹھوکرے کھا کے پہ ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو، اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی۔ بس یہ اختتامی اشعار پڑھیں، ان کے ساتھ سب لوگ سلام پڑھیں، یہ آپ کو پڑھاتے ہیں، پڑھیے۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، اور سلام اس پر
کہ جس نے ملک کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس کے ہاتھ میں چاندی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اور حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچائے الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی۔ آخری شعر کہ تیرا در ہو میرا سر ہو، 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 میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کی آواز میں، انداز میں، اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار جس طرح کے تواڈے علم کے اندر ہے کہ اس علاقے دے اوپر اللہ تعالیٰ دیاں خاص رحمتاں وچوں ایک بڑی رحمت مخدوم السالکین والصالحین، واقف اسرار حقیقت و طریقت، اور بلا شبہ عارف کامل مرد صادق حضرت سید محمد حفیظ شاہ بخاری، میرے آقا میرے مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی صورت کے اندر عبادت کالونی دے اوپر اللہ تعالیٰ نے او نعمت نازل فرمائی جن دا بھی شکر ادا نہیں کیتا جا سکتا۔ آج اتفاق ایسا ہے کہ آج سالانہ حلقہ شریف بھی ہے، اور میرے شیخ کامل سالار حلقہ اللہ والا حضور سیدی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا یوم ولادت بھی ہے۔ 25 اکتوبر سالار حلقہ اللہ والا حضور سیدی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا یوم مبارک، آپ تمام لوگوں مبارک ہوئے۔